غیرت نے مجھے روکا بخدا ملکہ غیرت نے مجھے روکا ہے ورنہ قوم ابھی خوف اجل بھر لوگے قوم ابھی خوف اجل بھر لوگے ایک حملے میں جہنم کا سفر کر لو صلی علی محمد و آل محمد ناد علی مظہر لجائی تجدہ عون لکا فی النوائی کل ہمین وغمین سینجلی بے علی بے علی بے علی علیہ السلام نعرہ حیدری اللہ کی وحدانیت رسول اللہ کی رسالت مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات بر عظمت محمد و آل محمد اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں بالخصوص امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آج کی شب جناب قاسم علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد اور تمام انوار شعبان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ تمام مومن و مومنات کو بھی دل کے گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو اور دعا گو ہوں آپ تمام حاضرین کے لیے خاص طور پر بانی جشن راجہ ہاشم صاحب کے لیے ان کے برادران اہل خانہ کے لیے ان کے والد صاحب کے لیے اور ان کے ساتھ جنہوں نے بھی دام درم سخن قدم خدمات سر انجام دی مالک سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مجھ سے پہلے تمام ہی پڑھنے والے ذاکرین اور شعراء جتنے لوگوں نے بھی ذکر محمد و آل محمد کیا مالک سب کی عزت اور بخت میں اضافہ فرمائے اور آپ سب کی جتنی بھی نیک اور جائز حاجات ہیں ہم سب کی مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اس بھرے دربار سے کوئی خالی نہ جائے ایک صلوات پڑھی عظمت محمد و آل محمد پر ایک بچہ روحان علی بہت بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے اور آج کی شب کے صدقے بیمار مدینہ کے صدقے مولا ان کی شفا یابی عطا فرمائے سید محمود علی شاہ صاحب کو خدا صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے حسنین رضا کو بھی مولا کامیابیاں عطا فرمائے اور ان کے یوٹیوب چینل کو کھڑے ہو ذرا کھڑے ہو یوٹیوب چینل کون سا ہے تمہارا سید حسنین رضا 72 ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں نہ کریں حسنین رضا 72 کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے یہ بچہ بڑی محنت کرتا ہے اور جب بھی میں آتا ہوں مجھ سے کہتے ہیں کہ کہیں آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ان کی ویڈیوز کو شیئر بھی کرنا ہے صلوات پڑھیں محمد والے ذوالفقار شاہ صاحب جو امریکہ میں مقیم ہے خدا ان کو صحت یابی عطا فرمائے جی باران رحمت برسا دے میرے مولا ایک تو رحمت برس رہی ہے ایک پانی والی رحمت بھی برسا دے میرے بھائی فساد نقوی صاحب دور کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ ذرا قریب لے آ جائیں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی دور سے کھڑے ہو کے آپ سن رہے ہیں خدا فساد بھائی کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور تمام احباب بڑا خوبصورت جشن جو راجہ ہاشم صاحب نے مجھے بتا رہے تھے ہاشم بھائی کہ یہ ہم نے بالکل اینڈ ٹائم پہ رکھا یہ پہلے سے پلان نہیں تھا اور یہ پہلا جشن ہے اللہ کرے کہ اب یہ تا قیام قیامت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک قائم و دائم رہے اور ان کے والد صاحب کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم رہے جتنے خلوص سے یہ مجلس کراتے ہیں راجہ ہاشم صاحب اور ان کے اہل خانہ اور خاص طور پر ان کے والد صاحب عالم دین ہیں تو اسی طرح جس طرح سے مجلس کراتے ہیں اسی طرح سے جشن بھی بھرپور طریقے سے ہوا خدا سے دعا ہے خدا ان کی تمام توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے بہنوں کے نصیب اچھے ہوں بھائیوں کے نصیب اچھے ہوں اور جتنے بھی احباب ہیں مالک سب کی مرادیں پوری فرمائے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات آئیے راجہ ہاشم بھائی سے بھی درخواست ہے کہ آپ آگے تشریف لے آئیں
اب آخری میں ہی پڑھنے والا ہوں، اب تو انتظامات سارے ختم ہو گئے، تو اب آپ بیٹھ کر سنیں گے، آپ داد دیں گے، ہم پڑھیں گے، کبھی یہ داد دیں گے، کبھی یہ آپ کو جشن کی اتنی بہترین منعقد کرنے پر داد دیں گے۔ خدا سلامت رکھے میرے بھائی کو، صلوات پڑھے محمد والے۔ ادھر کیوں دور دور بیٹھے ہو حضور میرے کولوں، ادھر قریب آتے ہیں، صلوات پڑھے محمد وال محمد۔ خیرات الحسنین صاحب کہ جن کی دعوت پر پہلی بار ہم ترلئی آئے تھے اور اس کے بعد کافی عرصے نہیں آئے، لیکن یہ ہر مجلس میں آتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہیں اور مصروفیت ہوتی ہے، لیکن بہرحال خیرات الحسنین نقوی صاحب جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ان کے ہاں جو مجلس ہوتی ہے سمجھیں ہم ہی اس کے بانی بھی ہیں، اور اس میں مہمان اور میزبان دونوں کی حیثیت سے ہم آتے ہیں۔ جب نہیں آ پاتے تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں مصروفیت ہوتی ہے، لیکن دعا ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ جی اولاد نرینہ عطا فرمائے ہمارے بھائی کو، جن کے لیے کہہ رہے ہیں، خدا اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے، اولاد صالح بھی عطا فرمائے۔ 4 مصروں پہ اندازہ ہوگا کہ آپ مزید اب تک بیدار ہیں یا نہیں۔ علی کے نام پہ ہر آلہ نسب بولے گا، یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ بتائیں گے تو پتہ چلے گا میں نے کتنی دیر پڑھنا ہے۔ ذل ثقلین صاحب کہتے ہیں علی کے نام پہ ہر آلہ نسب بولے گا، تو ابھی بھی نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ نیچے نہ ہو، علی کے نام پہ ہر آلہ نسب بولے گا، تو ابھی بھی نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ نعرہ حیدر کا لگا شجرے پر رکھنے کے لیے، جو ابھی تک نہیں بولا ہے وہ اب بولے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حیدری حیدر کی ولایت کا انکار کرو پر، حیدر کی ولایت کا انکار کرو پر، کعبے میں تجیفت میں کرم یاد رہے گی۔ ایک بات تو پہنچو بد کعبہ کو، تا حشر تمہیں تیرا رجب یاد۔ بھائی واہ، تیرہ رجب کی بات آئی تو شوکت صاحب کے 4 مصرے یاد آ گئے، خدا ان کے قلم میں تاثیر عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 13 رجب آتی ہے، 3 شعبان آتی ہے، تم لوگ اتنا تیار ہو جاتے ہو، اتنی سجاوٹ کرتے ہو، ایک دوسرے کا منہ میٹھا کراتے ہو، خوشبوؤں سے معطر ہو جاتے ہو، پھولوں سے اپنے گھروں کو سجاتے ہو، یہ اتنا جشن مناتے ہو کیوں؟ تو شوکت صاحب کا قلم اٹھتا ہے، کہتے ہیں 3 شعبان ہے ظہور حسین۔ اٹھتے باہر والے کھڑے میرے ساتھ، آواز جا رہی ہے تو آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں سے دعا چاہیے مجھے، آپ کی آواز یہاں تک آنی چاہیے۔ جو جشن منا رہا ہے، 3 شعبان ہے ظہور حسین، 13ویں کو علی نے آنا ہے، آپ نہ 3 میں نہ 13 میں، آپ نے جشن کیا منانا؟ عرفان بھائی آپ کے اندازے میں تحت میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ تو بڑی اچھی نظامت کرتے ہیں۔ عرفان بھائی کی آواز میں، ان کے علم میں اور نصیب میں مولا بلندی عطا فرمائے، سلامت رہیں۔ اب میں مد حاضر میں یا علی مد حاضر میں جناب قاسم علیہ السلام کی شان میں، شہزادہ قاسم علیہ السلام کی شان میں ایک منقبت کے چند اشعار، یہ آج ہی مجھے کلام ملا ہے، خرم صاحب کا ہے، شاعر اہل بیت خرم صاحب کا یہ کلام ہے، اور پہلی باری آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں۔ فروان مجھے بندن صلوات پڑھے محمد والے محمد چپ چپ۔ فروان کی ہے دعا قاسم، دیکھیں جشن جناب قاسم کا ہے، جناب سیدہ کو بتانا ہے، آپ ان کے غم میں روتے ہیں تو خوش کیسے ہوتے ہیں؟
اٹھتے ہوئے ہاتھوں سے مجھے دعا چاہیے تاکہ جشن کا ماحول رہے. آپ ویسے ظاہر ہے ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لیکن یہ ہاتھ اٹھ کے جب آپ داد دیتے ہیں نا تو جشن کا ماحول بنتا ہے. جیسے ماتم میں ہاتھ اٹھتے ہیں ایسے جشن میں ہاتھ اٹھنے چاہیے. وہ ماتم میں غم میں اٹھتے ہیں، یہاں خوشی میناروں میں ہاتھ اٹھنے چاہیے. ماشاءاللہ. جب بھی آپ کو یہ شعر سمجھ میں ہاتھ اٹھا کر آپ نے داد دینی ہے. ام فروا کی ہے دعا قاسم، ام فروا کی ہے، ام فروا کی ہے دعا قاسم، ہے حسن کا تو لاڈلا قاسم. ماشاءاللہ یہ ہے جشن کا طریقہ. ہاتھ رکھے سارے، پیچھے والے بھی پیچھے، ہاتھ کھڑے کر کے حیدر. اب آپ کے ہاتھ بلند ہوگے تو مزہ آئے گا. چار ارزق بہت بڑا پہلوان تھا. ارزق اس زمانے کا بہت بڑا پہلوان تھا اور جناب قاسم نازک بدن تھے، مگر تھے عباس کے شاگرد، علی کے پوتے، حسن کے بیٹے، حسین کے بھتیجے. اب شعر ملاحظہ ہو. چار ٹکڑے کیے ہیں ارزق کے، چار ٹکڑے کیے ہیں ارزق کے، کم سینی میں ہے لافتہ قاسم. بولو حیدر. کم سے آپ سمجھاتے ہیں جناب غازی عباس کو مولا حسین نے اجازت نہیں دی تھی وہ جنگ کریں. اب ذہن میں رکھیں غازی عباس جناب قاسم کے چچا بھی ہیں، استاد بھی ہیں. غازی عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی لیکن جناب قاسم کو ملی. تو پھر ہوا کیا؟ تجھ میں عباس خود کو دیکھتے ہیں، تجھ میں عباس خود کو دیکھتے ہیں، تو ہے غازی کا آئینہ قاسم، تو ہے غازی کا آئینہ قاسم، ام فروا کی ہے دعا قاسم، ام فروا کی ہے دعا قاسم. شبیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ شہزادہ علی اکبر. امام حسین علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے خدا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو ہو بہو میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہ ہو، شکل میں، صورت میں، کردار میں، سیرت میں، گفتار میں، رفتار میں بالکل ہو بہو میرے نانا جیسا ہو. تو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا امام حسین علیہ السلام کو، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، جو ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے مشابہ تھا، ان کے چہرے مبارک سے بالکل ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھا. ہے محمد حسین کا اکبر، ہے محمد حسین کا اکبر، تو حسن کا ہے مرتضی قاسم. تو حسن کا ہے مرتضی قاسم، تو
میں پیش کرتا ہوں دوبارہ. ہاں ہے محمد حسین کا اکبر، ہے حسن کا تو مرتضی کا سر، میں پرواہ کی ہے دعا کا سر، اور رزق و عزت سخن مجھے خرم، رزق و عزت سخن مجھے خرم، تیرے در سے ہی مل گیا قاسم، تیرے در سے ہی مل گیا. گیا قاسم، میں پرواہ کی ہے دعا کا سر. صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد. ہاں بیس کم کر دیں. اچھا بیس تھوڑا سا مائک کا کم کیجیے گا. اچھا اور جو باقی جو میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کے بھی آواز کو ذرا بڑھا دیجیے گا. جی بہتر. ہاں کیونکہ ظاہر ہے پڑھ کے گلا تو ہمارا خراب ہے. اللہ اور محمد و آل محمد کے بعد اگر پڑھنے کے دوران ہمیں کسی کا آسرا ہے تو مائک کا ہی ہے کہ مائک کے ذریعے ہی آپ تک آواز پہنچتی ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہاں جی وہی ملاباس. ہاں غازی عباس کی شان میں ایک مسدس جو شبروز کانپوری صاحب ہندوستان سے انہوں نے لکھا، ابھی اڈیالہ میں بھی واصف شاہ صاحب کے گھر پڑا تھا، اور عرفان بھائی جانتے ہیں کہ اس کلام پر کیا ماحول طاری ہوا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ کے درمیان جب پڑھوں تو ذہن میں رکھیں کہ غازی عباس ابھی جنگ کی اجازت نہیں ملی غازی عباس کو، اور میرے سرکار ابھی خیمے سے چلے ہی ہیں، کیونکہ مولا حسین نے کہا تھا تلوار نہیں اٹھانی، جنگ نہیں کرنی، مشکیزہ لو، علم لو اور پیاسوں کے لیے پانی لے کر آؤ. لیکن فوج اشقیاء میں کھلبلی مچ گئی. ابھی دیکھا کہ ایک دھول اڑ رہی ہے، ابھی غازی عباس کا چہرہ مبارک نظر نہیں آیا. ابھی تو غازی عباس کی سواری اشل کے قدموں کی دھول نے ان کو جیتے جی مار دیا تھا. آپ سنیے گا. القمہ پر جو علی کا مہ انور آیا، ایک مصرع سے ایک مصرع نہیں، ایک لفظ پہ اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو غازی عباس سے وفا پیش کرنی ہے. آپ نے ہاتھ اٹھا کر بتانا ہے کہ ہاں شعر سمجھ میں آ رہا ہے میرا، کیونکہ جب میں پڑھنے پہ محنت کر رہا ہوں تو میں آپ سے دعا لینے میں بھی خیانت نہیں کرنے دوں گا. شعر سمجھ میں آئے تو ہاتھ اٹھائی گا، نہ سمجھ میں آئے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے دوسرا کلام پڑھنا ہے. ہاں القمہ پر جو علی کا مہ انور آیا، شیر نر شیر جری شیر غزن فر آیا، شیر نر شیر جری شیر غزن فر آیا، غیظ میں جان و دل حیدر و صفدر آیا، غیظ میں جان و دل فاتح خیبر آیا، غیظ میں جان و دل فاتح خیبر آیا، جس نے اس شیر کو دیکھا اسے چکر آیا، جس نے اس شیر کو دیکھا اسے چکر آیا، تھر تھرانے لگے سب خوف کے مارے سب خوف کے مارے آدھا، کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے پکارے ہادا، یہ تو عباس ہے عباس ہے عباس ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلام دیں. دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو ذرا ماحول بنا کر. یہ تو عباس ہے عباس ہے عباس ہے، یہ تو عباس ہے عباس ہے عباس
آخری آدمی تک مجھے اپنے ساتھ آپ کو رکھنا ہے، اپنے ساتھ اس ولا کا سفر کرانا ہے. باہر والے جو کھڑے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائیں تاکہ مجھے لگے کہ جشن کا حصہ ہے. ہاتھ اٹھا کے ماشاءاللہ سب ہاتھ بلند کر کے بولو یہ تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے، یہ تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے یہ. لشکر سبت پیمبر کا علمدار ہے یہ، ہم سبھی کے لیے ایک آہنی دیوار ہے یہ، اور ہم سب کے ارادوں سے خبردار ہے یہ، اور ہم سب کے ارادوں سے خبردار ہے یہ. لگ رہا ہے کہ وغا کے لیے تیار ہے یہ، لگ رہا ہے کہ وغا کے لیے تیار ہے یہ. فوج اشکیا کہتی ہے وقت ابھی ہے کہ میدان سے جا سکتے ہیں، وقت ابھی ہے کہ میدان سے جا سکتے ہیں. اس سے الجھیں گے تو پھر جان سے جا سکتے ہیں. ماشاءاللہ تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ خدا کو سلام ہے. اسے عباس کہتے ہیں، وقار کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں. مگر جو ثانیہ حیدر اسے عباس کہتے ہیں. علم گاڑے جو پتھر پر دنیا کہتی ہے اسے علی حیدر. علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں. یک صبح نعرہ ہے دونوں ہاتھ لگے حیدری، ہاتھ لگے جواب دیجئے. ابھی یہ فوج اشکیا کے تخیل یہ ابھی خیالوں میں باتیں کر رہے ہیں، ابھی غازی قریب نہیں پہنچے ہیں. کہتے ہیں آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی. کہتے ہیں بس اسی کام میں ہے. توجہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ کے سکون سے بنا لیں تاکہ پیچھے والوں کو نظر آ جائے. یہ تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے. آپس میں فوج اشکیا نے آپس میں باتیں شروع کر دی. کہتے ہیں بس اسی کام میں ہے اپنی بھلائی چھوڑو، بس اسی کام میں ہے اپنی بھلائی چھوڑو، اس کو غیظان سے پہلے ہی ترائی چھوڑو، اس کو غیظان سے پہلے ہی ترائی چھوڑو. ٹال دو اور کسی دن پہ لڑائی چھوڑو، اور کسی دن پہ لڑائی چھوڑو. راہ پکڑو کوئی تلوار نمائی چھوڑو، راہ پکڑو کوئی تلوار نمائی چھوڑو. لوٹ کر جانے کا اب فیصلہ کرنا ہوگا، لوٹ کر جانے کا اب فیصلہ کرنا ہوگا. ہم جو دریا پہ رکے تو ہمیں مرنا ہوگا. ماشاءاللہ عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے یہ تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے یہ تو عباس ہے. اب اہلیان عقیدہ بیٹھے ہیں، میں نے مصرع پڑھنا ہے اور آپ نے اس کا مزہ لینا ہے اس ایمان کے ساتھ. مولا جانتے ہیں میں پڑھنے سے پہلے اس اعتماد کے ساتھ اس مصرے کا حق، پہلے مصروں کا حق بھی آپ نے بھرپور ادا کیا، لیکن یہ مصرے آپ نے اہلیان عقیدہ کی نظر کر رہا ہوں. ان کو پتا تو ہے نا غازی کون ہے، شبیہ ہے، علی ہے. وہ کہتے ہیں چھپ جاؤ،
غازی آ گیا ہے، چھپ جاؤ غازی آ گیا ہے. وہ کیوں کہتے ہیں عین اللہ کی آنکھوں میں جلالت بھی ہے. ماشاءاللہ. ابھی پہلا مصرع پڑھا ہے، ابھی دوسرے مصرع میں کیا ہوگا میں نہیں جانتا، مولا جانتے ہیں. ہاں عین اللہ کی آنکھوں میں جلالت بھی ہے. کہتے خاموش رہو. اذن اللہ کی کانوں میں سماعت بھی ہے. اذن اللہ کی کانوں میں سماعت بھی ہے. ارے دیکھو وجہ اللہ کی چہرے پہ جلالت بھی ہے. وجہ اللہ کی چہرے پہ جلالت بھی ہے. کہتے ہیں بھاگو اس کے ہاتھوں میں ید اللہ کی قوت بھی ہے. اس کے ہاتھوں میں ید اللہ کی قوت بھی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ولیوں کا ولی آتا ہے، سمجھتا ہے کہ ولیوں کا ولی آیا ہے. آج پھر جنگ کے میدان میں علی آیا. حیدر حیدر علی علی. یہ تو عباس ہے عباس ہے عباس ہے. یہ تو عباس ہے عباس ہے عباس ہے. یہ تو عباس ہے عباس ہے عباس ہے. اب سنیے گا آپ کے لیے مصرع پیش. آپ بہت اچھی نظامت کرتے ہیں، یہ مصرع آپ اپنی نظامت میں شامل کیجئے گا. غازی عباس فرماتے ہیں، غازی عباس کو دیکھ کر شامی کیا کہتے ہیں؟ ہاں جب دیکھا یہ شبیہ علی ہے. عین اللہ کی آنکھوں میں جلالت بھی ہے، اذن اللہ کی کانوں میں سماعت بھی ہے. اذن اللہ کی کانوں میں سماعت بھی ہے. وجہ اللہ کی چہرے پہ جلالت بھی ہے. اس کے چہرے پہ ید اللہ کی قوت بھی ہے. اس کے ہاتھوں میں ید اللہ کی قوت بھی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ولیوں کا ولی آیا ہے. آج پھر جنگ کے میدان میں علی آیا ہے. وہ کہتے ہیں جس نے خیبر کو اٹھایا یہ پسر اس کا ہے. جس نے خیبر کو اٹھایا یہ پسر اس کا ہے. اب ایک مصرع پہ ہاتھ بلند ہو گئے لطف آئے گا شعر سننے کا. جس نے خیبر کو اٹھایا یہ پسر اس کا ہے. نور جو رب کا ہے یہ نور نظر اس کا ہے. نور جو رب کا ہے یہ نور نظر اس کا ہے. اس کی گفتار میں لہجے میں اثر اس کا ہے. اس کی گفتار میں لہجے میں اثر اس کا ہے. اس کے پیکر میں ہر ایک زیر و زبر اس کا ہے. اس کے پیکر میں ہر ایک زیر و زبر شعر ملاحظہ ہو. ہے. یہ علی کے لیے اللہ کا ایک تحفہ ہے. یہ علی کے لیے اللہ کا ایک تحفہ ہے. بانٹنے والے نے خود رب سے اسے مانگا ہے. ماشاءاللہ. کیا بات ہے جی ماشاءاللہ. کیا بات ہے، واہ واہ. اب غازی عباس نے ان کے ارادوں کو بھانپ لیا. اپنے بابا کی نگاہوں کا ستارہ غازی. مصرع ایک ہاتھ بلند ہو ایک مصرع پر. بابا اپنے بابا کی نگاہوں کا ستارہ غازی. چاند سے شبر و شبیر کو پیارا غازی. چاند سے شبر و شبیر کو پیارا غازی. ہر قدم پر بنی ہاشم کا سہارا غازی. ہر قدم پر بنی ہاشم کا سہارا غازی. لشکر ظلم ہوا چپ
تو پکارا غازی لشکر ظلم ہوا چپ تو پکارا غازی خواب تم سب کو ہے جس کا وہی احساس ہوں میں خواب تم سب کو ہے جس کا وہی احساس ہوں میں شامیوں لو مجھے پہچان لو عباس ہوں میں دونوں ہاتھ لگا بولو ہاں میں عباس ہوں عباس ہوں عباس ہوں میں ہاں میں عباس ہوں عباس ہوں عباس میں اب میں خدا کی قسم جیسے میں نے پچھلے اس پر اعتماد کیا تھا آپ کے عقیدوں پر اعتماد کرتے ہوئے جس بیداری کے ساتھ آپ سن رہے ہیں انشاءاللہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر آپ سے دعا چاہوں گا آپ دعا کھڑے ہو کر دیں گے انشاءاللہ یہ مولا کی ذات سے امید کر کے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا آپ کی حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے شبروز کانپوری صاحب کے مصرے ہیں لیکن زبردستی نہیں ہے حق بنے تو پھر ان مصروں کا حق ادا کرنا غازی عباس فرماتے ہیں مجھے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ملی میں نے تلوار ہاتھ میں نہیں لی ہے مجھے آقا نے صرف یہ نہیں کہا کہ تلوار نہیں اٹھانی غازی اب مولا حسین نے کہا ہے کہ جنگ نہیں کرنی ورنہ اگر تلوار میرے ہاتھ میں نہ بھی ہوتی اور مولا نے جنگ کی اجازت دی ہوتی تو تلوار کی جگہ میری آنکھیں تمہارے جگر کاٹنے کے لیے کافی تھی اب مصرے سننا کھڑے ہو کر داد دینے پر مجبور کر دوں گا انشاءاللہ اس مولا کے ذکر سے میری کوئی اوقات نہیں میرے آقا کی اے شامیوں غازی فرماتے ہیں شامیوں میرے آقا کی اطاعت نے مجھے روکا ہے باخدا جنگ کرنے سے جو حضرت نے مجھے روکا ہے اب مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کی میں نے تیاری کی ہے میرے آقا کی اطاعت نے مجھے روکا ہے جنگ کرنے سے جو آدان جنگ کرنے سے جو آقا نے مجھے روکا ہے میں قیامت ہوں امامت نے مجھے روکا ہے اگلا مصرع کھڑے ہو کر داد دیں گے انشاءاللہ میں قیامت ہوں امامت نے مجھے روکا ہے میں قیامت ہوں امامت نے مجھے روکا باخدا ملکہ غیرت نے مجھے روکا باخدا ملکہ غیرت نے مجھے روکا ہے ورنہ قوم ابھی خوف اجل بھر لوگے قوم ابھی خوف اجل بھر لوگے ایک حملے میں جہنم کا سفر کر لو شکریہ ہر دور کے غوث و قطب ابدال و قلندر عباس کے گھوڑے کی رکابوں میں ملیں گے میرے آقا کی اطاعت نے مجھے روکا ہے جنگ کرنے سے جو حضرت نے مجھے روکا ہے میں قیامت ہوں امامت نے مجھے روکا ہے باخدا ملکہ غیرت نے مجھے روکا ہے ورنہ قوم ابھی خوف اجل بھر لوگے ایک حملے میں جہنم کا سفر کر لوگے ہمیں عباس ہوں عباس ہوں عباس میں ہمیں عباس ہوں عباس ہوں عباس میں چلے اب کھڑے ہو گئے ہیں تو اب انشاءاللہ آپ کی پریکٹس کراتے ہیں اب میں بند وہی پڑھوں گا جس میں آپ کو انشاءاللہ کھڑے ہونے پر مجبور کر دوں میری کوئی اوقات نہیں ہے ذکر مولا کا صدقہ بہت شکریہ ہاتھ رکھے
ماشاءاللہ پہلے بھی سنتے تھے. عباس فاطمہ کی تمناؤں کا نام ہے. عباس کا جہاں میں نرالا مقام ہے. 12 امام مذہب اسلام میں ہو گئے, یہ مذہب وفا کا اکیلا اچھا میں کوشش کروں, میں دیکھتا ہوں اگر ابھی لکھا ہوا کافی عرصہ ہو گیا, میں کوشش کروں گا, اگر نہیں ہوا تو میں 15 شعبان کو انشاءاللہ دربار شاہ پیارا میں آؤں گا. اگر آج نہیں پڑھ پایا تو وہاں ضرور پڑھوں گا. ہاں اب یہ 4 مصرے غازی عباس کے سن لیجیے, اس کے بعد پھر میں اس کلام سے کنٹینیو کرتا ہوں. ایک با وفا نے مار کے پانی کو ٹھوکرے, یہ دونوں ہاتھ اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے تو لطف آئے گا. مولانا عیاض نشوی صاحب کہتے ہیں ایک با وفا نے مار کے پانی کو ٹھوکرے, دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا, پانی طواف کرنے لگا قبر کا ایاز, عباس نے فرات کو حاجی بنا. ہاں اب سنیے, اب آپ نے پچھلے بند پر کھڑے ہو کر داد دی تھی, تب تو میں نے کہا تھا. اب آپ ارادہ کیجئے کہ آپ نے نہیں اٹھنا. مولا حسین کی عظمت کی قسم, آپ کے دل میں جو عباس مولا کا عشق ہے وہ آپ کو پاؤں کے بل کھڑا ہو کر داد دینے پر مجبور کر دے گا. غازی عباس جلال میں آ کر کہتے ہیں او شامیوں, بھاگ کر بچ کے صفین کے میدان سے جانے والوں, بچ کے صفین کے میدان سے جانے والوں, اپنے شجروں کو زمانے سے چھپانے. یہ اٹھتے ہوئے ہاتھوں سے دعا چاہیے. اپنے شجروں کو زمانے سے چھپانے والوں, آؤ خیموں کی طرف آنکھ اٹھانے والوں, بھاگتے کیوں ہو امیہ کے گھرانے. بھاگتے کیوں امیہ کے گھرانے والوں. اب تیار ہے نا کھڑے ہو کر داد دینے کے لیے؟ اگر ارادہ کرنا تم نے نہیں کھڑا ہونا, مولا حسین کی قسم عشق حسین عشق عباس آپ کو کھڑا کرنے پر مجبور کر دے گا. غازی عباس فرماتے ہیں بھاگتے کیوں ہو امیہ کے گھرانے والوں, اپنے اجداد کی سیرت نہیں بدلی تم نے, اپنے اجداد کی سیرت نہیں بدلی تم نے, بھاگنے والی یہ عادت نہیں بدلی تم نے. غازی ہے جرار ہے علمدار ہے عباس, غازی ہے جرار ہے علمدار ہے عباس, ہم شکل حیدر قرار ہے عباس, ساری وفاواں آتیاں ہند خدا دی قسم وفاواں دا انبار ہے عباس. واہ 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 واہ. میں عباس ہوں, عباس ہوں, عباس ہوں میں, ہمیں عباس ہوں, عباس ہوں, عباس ہوں میں, ہمیں عباس ہوں, عباس ہوں, عباس ہوں میں, ہمیں عباس ہوں, عباس ہوں, عباس ہوں میں. اب بلال کاظمی صاحب کے چند مصرے سنیے. اب تو تیاری ہو گئے کھڑے ہونے کے لیے. اب میں بندی کوشش کروں گا ایسے پڑھوں جس میں آپ کو کھڑا نہ ہونا پڑے. ایکسرسائز ہونی چاہیے. نماز بھی پڑھتے ہیں نا, رکوع میں جاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, جسم کی ایکسرسائز ہونی چاہیے. ولا کی نماز میں بھی جسم کی ایکسرسائز ہونی چاہیے. تو میں 4 مصرے 6 مصرے آپ کی سماعت کر رہا ہوں. بلال کاظمی صاحب کہتے ہیں بدن سے خاک شفا مصباح انہماک کرو. ایک عام آدمی کا دنیا سے جانا اور علی والے کا دنیا سے جانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بدن سے خاک شفا مس با انہماک کرو. چھوٹے بچوں کو بتا چلو, انہماک یعنی بہت توجہ کے ساتھ, مس کرو توجہ کے ساتھ, بالکل غور و فکر کے ساتھ, کہیں رہ نہ جائے. بدن سے خاک شفا مس با انہماک کرو, نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو.
اٹھتے ہوئے ہاتھوں سے دعا چاہیے, کھڑے ہو کر دعا چاہیے آپ سے. مصروں کا حق بنے تو زبردستی نہیں. بدن سے خاک شفا مصباح انہیں ماک کرو, نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو, خرد سے عشق ہے بندے کفن کو چاک کرو, میرے جنازے کو جلدی سپرد خاک کرو. اب 5واں اور 6واں مصرع آپ کے حوالے, آپ جیسا چاہیں مصروں کا حق ادا کریں. بدن سے خاک شفا مصباح انہیں ماک کرو, نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو, خرد سے عشق ہے بندے کفن کو چاک کرو, میرے جنازے کو جلدی 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 سپرد خاک کرو. میں کہوں گا اتنی جلدی کیوں ہے؟ تو مومن کے لاشے سے آواز آتی ہے, لحد میں نور کی برسات ہونے والی ہے, علی سے میری ملاقات ہونے. یہ بھی چل رہا ہے نا ساتھ, یا ماشاءاللہ. ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کیے, سارے مولا سب کی مرادیں پوری فرمائے. آنکھیں بند ہو, مولا حسین کا روزہ آنکھیں بلائے. جو باہر کھڑے وہ بھی, کیونکہ کیا پتا آپ کے جو باہر کھڑے ان کے ہونے سے ہماری محفل قبول ہو جائے, کچھ نہیں پتا. جو محفل میں بیٹھے ہیں وہ بھی, جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائیں. آپ کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے آپ کی دعا سے ہماری عبادت قبول ہو جائے. جہاں جتنے بیٹھے سب ہاتھ اٹھائیں, مل کر بولیں حسین مولا حسین حسین مولا حسین 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 مولا حسین مولا حسین حسین. وہ بات بات میں کیوں کرے نہ تیری بات حسین. ہماری ہر بات میں جتنا مولا ہمارے یہاں خوشی ہو یا غم ہو, ہم مولا ہی کا ذکر کرتے ہیں. ہر بات میں حسین حسین. اب ذیشان عابدی صاحب کے کلم خدا تاثیرت فرمائے. اس کا قافیہ ہے بات, حسین اس کی ردیف ہے. اب سنیے گا. ہو بات بات میں کیوں کرے نہ تیری بات حسین, ہو بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. بنی ہے تیرے لیے ہی, بنی ہے تیرے لیے ہی یہ کائنات حسین. بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. ہے نہیں ہے تو پھر ایک بار پھر ذرا ایک بار ہاتھ اٹھائیں سارے, کوئی ہاتھ نہیں چلا رہے, اونچی آواز سے حسین مولا حسین مولا حسین حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین حسین. بات بات میں کیوں کرے نہ تیری بات حسین. وہ بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین. بنی ہے تیرے لیے ہی یہ کائنات حسین. بات حسین کائنات حسین. تو جب تلک نہ اجازت دے کون آئے گا. تو جب تلک نہ اجازت دے کون آئے گا.
بہت شکریہ. بات میں کیوں کرے نہ تیری بات حسین. تھوڑا سا بیس کر دیجیے گا. اب اپنی آواز اپنے نا اپنی سماعتوں کو اس طرف متوجہ کیجیے گا قافیہ اور ردیف کی طرف. قافیہ اور ردیف کا آپ نے مزہ لینا. وہ بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین بنی ہے تیرے لیے ہی یہ کائنات حسین. ہائے ہائے مولا سب کو صاحب اولاد کرے جو بے اولاد جن کی اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نیک اور صالح بنا. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرین اولاد صالح تو فرما. میری بیٹیوں کے بھی نصیب اچھے فرما اور مجھے بھی علی اعظم کے صدقہ بیٹا فرما. بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین وہ ایک مانگنے آیا تھا. بہت مہربانی جو آخری مصرے تک پہنچ گئے قافیے تک پہنچ گئے. بڑی مہربانی. وہ ایک ماں اب جو سمجھ پہنچ گیا قافیے تک وہ ہاتھ اٹھا کر قافیہ بولے گا میرے ساتھ. وہ ایک مانگنے آیا تھا تیری چوکھٹ پر. وہ ایک مانگنے آیا تھا تیری چوکھٹ پر. ارے پسر عطا کیے راہب کو تو نے سال حسین. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. بات میں کیوں کرے نہ تیری بات حسین. وہ بات میں کیوں کرے نہ تیری بات حسین. جناب قاسم کا صحرا بھی آ گیا ہے. جناب قاسم کی آمد کے روز جو کیک کٹے گا وہ بھی آ گیا ہے. لیکن ابھی جشن کے بعد اس کلام کے بعد انشاءاللہ ابھی بیٹھیں سکون سے. ابھی کٹے گا نہیں. پہلے اس لیے لے آئیں تاکہ یہاں کے رکھ لیجیے. رکھ دیجیے جی. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ. وہ بات میں کیوں کرے نہ تیری بات حسین. وہ بات میں کیوں کرے نہ تیری بات حسین. بیٹھیے بات میں کیوں کرے نہ تیری بات بیٹھ کر سنیے. ابھی کیک آخر میں کٹے گا. پہلے اس لیے منگا لیا ہے کہ کلام کے دوران نہ لیکن ابھی آ چکا ہے. اب بیٹھیے سکون سے. کلام پہ بیٹھیے. جو لوگ سن رہے ہیں ان کو سننے دیجیے. سکون سے بیٹھیے جہاں جگہ میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. قابل احترام جناب اطرت شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں اور مالک ان کی عزتوں میں بخت میں اور اضافہ فرمائے. مولا ان کے گھرانے پر رحمت و برکت و نزول عامر شاہ صاحب تشریف لائیں. مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. مولا آپ کو شفا یابی. شاہ صاحب
ردیف و قافیہ ہے وہ بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین. اب تک 2-3 شعر پڑھ چکا ہوں, وہ شعر میں آپ کو تحت میں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ اس جشن سے کنیکٹ ہو جائیں, اور آپ سے دعا چاہوں گا. ہو بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین, بنی ہے تیرے لیے ہی یہ کائنات حسین. تو جب تلک نہ اجازت دے کون آئے گا, ہے تیرے نام پہ جنت کے کاغذات حسین. وہ ایک مانگنے آیا تھا تیری چوکھٹ پر, پسر عطا کیے راہ کو تو نے ساتھ حسین. آپ نے صاحب کے لیے بھی دعا کرنی ہے جنہوں نے کلام لکھا. آپ دیکھیں نجف سے کربلا, اللہ کرے کہ ہم سب کو مولا بار بار جانا نصیب فرمائے. جو لوگ نجف سے کربلا جاتے رہے, بابا بیٹھ جائیے تھوڑی سی دیر, مہربانی کیجیے گا تھوڑی دیر بیٹھ جائیں, جزاک اللہ. مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے, اور آپ مجھ سے مل کے جائیے گا انشاءاللہ. اور آپ نے جشن کے بعد یہ بابا جتنی بھی خدمت کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ مولا کی راہ میں آتے ہیں. اور اب ظاہر ہے یہ جو پھول اور یہ جو عرق گلاب خوشبو جو چھڑک رہے ہیں, ظاہر ہے مولا کے نام پہ خرچ کر کے آئے ہیں, تو آپ نے ان کو عیدی ضرور دینی ہے, ٹھیک ہے. لیکن بابا سب عیدی دیں گے, لیکن آپ ابھی ذرا کلام سنیے گا. او بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین. نجف سے کربلا یہ جو سفر ہے, آل محمد نے سختیاں اٹھا لی, اب ان کے بعد کوئی سختی نہیں اٹھائے گا. ساری سختیاں آل محمد علیہ السلام اٹھا چکے. اب ہم پیدل چل کر جاتے ہیں, پاؤں میں چھالے پڑ جائیں تو میڈیکیشن کا انتظام ہے, علاج کا انتظام ہے, انسان پریشان نہیں ہوتا. بھوک لگنے سے پہلے ہی کھانے کا انتظام ہوتا ہے, پیاس کا احساس ہونے سے پہلے پانی میسر ہوتا ہے. لمحوں میں پتہ نہیں چلتا, ایسا لگتا ہے لمحوں میں نجف سے کربلا اتنا سفر, اتنا کلومیٹر کا سفر پیدل کرتے ہوئے چل گئے. یہ تمیز سنیے گا, کوئی کھڑا نہ ہو, بیٹھ کر سننا. یہ تمیز اس لیے باندھی ہے کہ مولا حسین پر اعتماد ہے. کیا اعتماد ہے؟ نجف سے آتا ہوں جس طرح تیرے روزے تک. کافیہ میں دعا چاہوں گا. نجف سے آتا ہوں جس طرح تیرے روزے تک گزار دوں گا میں سے پورے سراج حسین. ماشاءاللہ پورے سرات پہ بھی یہ کہتے ہوئے جائیں گے, ہاتھ لگا بولو لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین. وہ بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین. جتنے بزرگ تشریف فرما ہے اور جو لوگ بھی شاعری سے وابستہ ہیں, فطر شاہ صاحب آپ کا خانوادہ روحانیت کے ساتھ شاعری سے بھی وابستہ ہے, شاہ شاہ صاحب, راجہ ہاشم صاحب, بڑی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں ہم اس کو کہتے ہیں جس میں صرف اللہ کی تعریف ہے اور کسی کا ذکر نہ ہو, اس کو کہتے ہیں ہم. یعنی اگر ہم میں یہ کہوں کہ اے اللہ تو بڑا کریم ہے, رحیم ہے, یہ حمد ہے, اور میں کہوں اے اللہ مجھ پہ رحم نازل فرما, تو یہ حمدیہ کلام ہو جائے گا, یہ حمد نہیں کہلائے گی, کیونکہ اس میں اپنی دعا شامل ہے. جس میں صرف تعریف ہی ہو اس کو کہتے ہیں حمد. جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے اور صرف رسول ہی کی شان بیان کی جائے اس کو کہتے ہیں نعت. جس میں آل محمد کی شان بیان کی جائے اس کو کہتے ہیں منقبت. نعت اس کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ کا ذکر ہو, ان کی شان بیان کی جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نعت. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ حسین منی و انا من الحسین کے بعد, حسین منی و انا من الحسین کے بعد. ارے کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں میں کوئی نعت حسین. بات میں کیوں
पढ़ने लगा हूँ। क्या करूँ जब मेरे मौला की बात आती है और दो पार्टियां हों, यजीदियत और हुसैनियत, तो फिर हुसैनियत चीख कर पुकारती है कि हम मौला का सदका खाते हैं, हम हुसैनी है ना। अब ठीक है, सादात, मैं भी सादात हूँ। सादात रसूलुल्लाह के घराने से हैं, उनकी एक अजमत है, लेकिन जो मौला का अज़ादार है उसकी भी इज्जत है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई शख्स जितना ही नमाजी परहेजगार हो और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नफरत करता हो या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखता हो तो किसी काम, तो फिर जो सैयद नहीं भी है उसकी भी इज्जत बुलंद है। यानी उन लोगों के सामने वो सीना तान कर खड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जनाब फिजा जिनको हुसैन माँ कहकर पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि जनाब सैयदा की कनीज थी। अब आप जो कनीज हैं, जो गुलाम हैं, वो सब इसलिए बाइज्जत हैं कि आप हुसैन के गुलाम हैं। अब कोई आकर आपसे कहे कि मैं बड़ा आला नसब हूँ और वो हुसैन से बुग़्ज़ रखता हो, तो उससे कहना है कौन आला नसब, तू ही फैसला कर ले। है कौन आला नसब, तू ही फैसला कर ले। है तेरे साथ यज़ीद और मेरे साथ बात में क्यों कहना तेरी बात हुसैन। अब मैं इस शेर पर आपसे, अब तक तो मैंने कहा ना, नारे लगाएं तो हाथ उठाकर, आपने दुआ देनी तो हाथ उठाकर। अब ये ना दाद लेने के लिए और ना ही नारे लगाने के लिए, ये मैं शेर पढ़ने लगा हूँ। ये जब तक शेर कंप्लीट ना हो, मुकम्मल ना हो, जितने मानवी हाथ है ये हाथ फजा में बुलंद रहे। और मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, हाथ उठे हुए नजर आए। पूरी दुनिया में लाइव देखा जा रहा है, वीडियो बना रहा तमाम उठते हुए हाथ वालों की। हाँ, इधर तवज्जो के साथ हाथ उठाकर यज़ीदियत को इन्हीं से तो खौफ आता है। यज़ीदियत को इन्हीं से तो खौफ आता है। अरे उठे हुए ये आदम में जितने हाथ हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। वो बात में क्यों कहना तेरी बात हुसैन। भाई आप भी मजलिस कराते हैं, आप भी जश्न कराते हैं। इधर शाह साहब के घर सालाना मजलिस का सिलसिला बल्कि साल भर रहता है। आमिर शाह साहब मजलिस कराते हैं, फज़ाइल नकवी साहब मजलिस कराते हैं, राजा आशिक साहब ने एक जश्न का एहतमाम किया। अब इससे गर्ज नहीं, किसी के यहाँ 10 ज़ाकिरीन पढ़ते हैं, किसी के यहाँ 2 पढ़ते हैं, किसी के यहाँ 5 पढ़ते हैं, किसी के सिर्फ 1 पढ़ता है। कोई खुद घर में फर्श से बिछा लेता है, जो खुलूस से बिछाता है मौला हुसैन आता है। ज़ाहिर है जिसकी जितनी इस्तिताअत होती है उस हिसाब से खर्च करता है मौला के नाम पर। अब आप तमाम लोग गवाही बनकर मेरे साथ बोलिएगा, जो जो घर में फर्श का बिछाकर चाहे मोमिनीन को पानी ही पिलाता हो, तबर्रुक में से पानी ही पिलाता हो, खर्चा तो उसमें भी होता है। अब मौला हुसैन कितना करीम है पूरी दुनिया को बताना है आपने मेरे साथ मिलकर। मैं चाहे मजलिसो मातम पे जितना खर्च करूं, मैं चाहे मजलिसो मातम पे जितना खर्च करूं, अरे कभी भी तंग नहीं होता मेरा हाथ हुसैन। तो बात में क्यों कहना
میں لفظ فرحان جہاں آئے گا اس میں صرف فرحان کا مطلب صرف میں نہیں، آپ تمام حسین کے زدہ تجھے ازاں کا ستارہ کہے نہ کیوں ذیشان، تجھے ازاں کا ستارہ کہے نہ کیوں ذیشان، قدم قدم پہ ہے فرحان تیرے ساتھ حسین، بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات۔ بس آخری کلام کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ زندگی بخیر 15 شعبان 2025 دربار شاہ پیارا راولپنڈی میں 10 بجے حاضری ہوگی۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ جیسے یہاں ماحول بنایا ہے میری حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہاں بھی آپ تشریف لائیں تاکہ جشن منائیں۔ جی بسم اللہ۔ جی جی اچھا، میں لیکن وہ پڑھوں گا تب جب سب مل کے پڑھیں گے، کیونکہ اکیلا میں نہیں، سارے پنجتن کے غلام ہیں۔ تیار ہے؟ سارے ہاتھ لگا، میں تو پنجتن، کون کا غلام ہے؟ ذرا ہاتھ لگے بتاؤ، ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر انام ہوں، میں مرید خیر انام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام۔ اب یہ پورا بند ایک ایک مصرع آپ سب نے مولا کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا اعتراف کرنا ہے کہ مولا ہم آپ کے غلام ہیں پنجتن پاک کی بارگاہ میں، تو دونوں ہاتھ اٹھائیں۔ جو سینہ تان کا پنجتن کا غلام ہے وہ ہاتھ لگا پوری دنیا کے سامنے بولے، پوری دنیا میں لائیو دیکھا جائے پتہ چلے کہ آج راولپنڈی میں راجہ ہاشم صاحب کے اہل خانہ کی جانب سے بچھائے گئے فرش کے بنا پر یہ اعتراف ہوا ہے۔ دونوں ہاتھ لگا، میں تو پنجتن کا غلام، مجھے عشق ہے تو خدا سے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، منہ سے آئے، مجھے عشق ہے کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق خیر و بطول سے، مجھے عشق ان کے چمن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام۔ اب مصرع آپ کے حوالے، جشن کا آخری کلام آپ کے حوالے ہے، آپ جیسے چاہے محل بنائیں۔ میں مصرع اپنے اور اپنے دل کی آواز پیش کر رہا ہوں، جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، زمانہ میرے حسین کا ہے، زمانہ میرے حسین کا ہے۔ سب پڑھو مل کر، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر جشن کا ماحول بنا کر، شعبان کا مہینہ ہے لیکن آج کی خاص شب جناب قاسم سے منسوب ہے، جناب قاسم کی آمد ہے، مل کر شعبان آیا خوشیاں ہے لایا،
عید مبارک مبارک عید مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک 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 قاسم کی آمد 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 عید مبارک مبارک عید مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک دونوں ہاتھ لے کر پورا جشن کا مان بنا کر اونچی آواز سے ہاتھ لے کر بولنا مناؤ جشن میرے آدم آدم حیدر حیدر مناؤ جشن میرے آدم آدم حیدر حیدر کھل گئی کعبے کی دیوار آدم حیدر حیدر جشن آمد سرکار آدم حیدر حیدر کراؤ منہ میٹھائے آدم 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 آدم حیدر حیدر ایک دو جنگے گئے ملو پھولوں کے ملاؤ حیدر حیدر تصویر بنانی ہے